نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ تو نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور رمضان کے یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے اور زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک، وصال تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کما کو فی حدیث۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا، یعنی ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر، یہ سنت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا، اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر بیٹھ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں کا یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وصال کا سال تھا تو آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں
جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر پر ہو جانے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کے لیے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ اسی طرح اعتکاف کے فضائل میں اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف، پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرما رہے تھے کہ سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں قیام کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، یعنی اس کی علامت کے طور پر، تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد کی جو چھت تھی وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، یعنی 21ویں صبح کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول بھی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت، ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والا اگر عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ اس کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ یہ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر کتنی بڑی اعتکاف کرنے والے کی فضیلت ہے اور اعتکاف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے